بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں بشارت راجہ، میرے ساتھ موجود ہے عیسیٰ نقوی صاحب۔ شاہ صاحب، اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، وہ بڑے سیٹسفائی، بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ، یورپ میں، برٹن میں جو حالات ہیں ان کے حق میں بڑے فیوریبل جا رہے ہیں، ان کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جو نون لیگ ہے، نون لیگ کے سپورٹر سمجھے جانے یا ان کی زبان بولنے والے کچھ صحافی ہیں، کچھ تجزیہ کار ہیں، اینالسٹ ہیں، جو یہ بات کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کی امریکہ میں بات ہو چکی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، ساڑی سعودیہ دے نال گل ہو گئی ہے۔ کیا ایم بی ایس ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کر سکتے ہیں تو پھر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا، کیا ہوگا پھر اس کا؟ دیکھیں، یہ صورتحال اس میں بڑے اہم پہلو ہیں، کچھ پوشیدہ پہلو ہیں، وہ تمام کے تمام ذرا رکھ کے اس کا ایک برڈز آئی ویو لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو میری انفارمیشن ہے، پھر کچھ ہے جو میرا انالیسس ہے، وہ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو میں آپ کو آن دا بیسس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ اس وقت سعودی سفارت خانہ، جو لوگ سعودی سفارت خانہ اور سعودی سفارت خانے کی پاور سے واقف ہیں، وہ اس بات کو بخوبی سمجھیں گے، وہ بہت پریشان ہیں۔ ٹھیک، اور وہ پریشان اس حد تک ہیں کہ انہوں نے اس پہ فائر فائٹنگ بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ میسج جو ہے وہ کنوے کیا گیا ہے کہ آپ کی داخلی سیاست میں آپ سعودی عرب کو، اور سعودی عرب میں خاص طور پر سعودی شاہی خاندان کو، اور سعودی شاہی خاندان میں خاص طور پر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو، پرائم منسٹر آف سعودی عربیہ، ان کو ڈریگ کرنے کی کوششوں سے باز رہیں، ان کو لپیٹے میں نہ لے۔ ہاں، اس کا آپ کو امپیکٹ بھی نظر آئے گا آنے والے دنوں میں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کا ایک امپیکٹ بھی آئے گا۔ لیکن جو دو پیسز ہیں گفتگو کے، وہ ذرا سامنے رکھ لیتے ہیں، اور پھر ان میں کون سی بات درست ہے، کون سی غلط ہے، اس کا میں آپ کو لٹمس ٹیسٹ بتاؤں گا کہ اگر یہ بات درست ہو تو کیا ہوگا، ٹھیک، درست نہ ہو تو کیا ہوگا، دونوں صورتوں میں۔ اور ماضی ہمیں کیا بتاتا ہے؟ محمد بن سلمان کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے نا، جی بالکل ایسا ہی، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، جی، جو بائیڈن کے ساتھ، وہ واقعات جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مستقبل میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ پہلے میں آپ کو منیب فاروق صاحب کی ایک 49 سیکنڈ کی گفتگو سنواتا ہوں، اور پھر عبداللہ حمید گل ہیں، سابق ڈی جی آئی ایس آئی، حمید گل صاحب کے صاحبزادے، انہوں نے اس حوالے سے دعویٰ کی۔ یہ دونوں ذرا دعوے سن لیں، پھر ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ بتا سکتا ہوں کہ شاید سعودی عرب سے آلریڈی کچھ پیغامات امریکہ کو بھی چلے گئے ہیں۔ شاید سعودی عرب کی جو اس وقت قیادت ہے وہ امریکہ کے ساتھ آلریڈی رابطے میں ہے، امریکہ جو اگلی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اس سے رابطے میں ہے، اور ان کو کوئی محبت نہیں ہے بدقسمتی سے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور شاید وہ امریکہ سے آلریڈی رابطے میں ہے، اور شاید کچھ ایسا نہیں ہونے جا رہا کہ پاکستان پہ کوئی تلاطم آ جائے۔ تو اگر نہ ہوا، اگر وہ اپرچونٹی بھی ضائع ہو گئی، اگر یہ والی جو اس وقت ڈومیسٹک نکلی ہوئی ہے، تو اس انٹرنیشنل پریشر کا عمران خان صاحب نے اچار ڈالنا ہے جس کے کسی کے اوپر اثر ہی نہیں ہوگا پاکستان کے اندر۔ سو اس وقت جو ایک کرٹیکل جنکچر پہ پاکستان کھڑا ہوا ہے، یہ حالات پاکستان کے لیے بن چکے ہیں، ان کو سمجھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی کرٹیکل مومنٹ ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ اچھا، 4-5 شاید بیفور میں جو عبداللہ حمید گل ہے ان کی گفتگو سنواؤں، 4-5 شاید لگائے ہیں اس میں، ہاں جی، انہوں نے شاید لگائے ifs and buts۔ وہ لگانے کے بعد انہوں نے بیسیکلی ایک بڑا ہی سنگین الزام لگایا محمد بن سلمان پہ۔ جی، الزام یہ لگایا ہے کہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف اور موجودہ حکومت کے حق میں سفیر بن گئے ہیں امریکہ میں موجودہ حکومت کے، پاکستان کی حکومت کے مطلب پاکستان کی حکومت کے امبیسڈر کے طور پہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو قائل کر رہے ہیں کہ نہیں، جو ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ یہ درست ہو رہا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، مزید ہونا چاہیے، اور موجودہ حکومت کو کوئی اس معاملے میں تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الزام ہے جو انہوں نے لگایا۔ اب یہ الزام میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے کہ اس الزام کو پرکھنے کا لٹمس ٹیسٹ ہے، بہت آسان ہے۔ اب جو عبداللہ حمید گل ہیں ان کی بھی بات سن لیں۔ آج آپ کو یہ ایک بریکنگ نیوز بھی دے رہا ہوں۔ محمد بن سلمان کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ
اور ان کے بھائی ہیں خالد بن سلمان صاحب جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں سعودی عرب کے. آپ کو پتا ہے جیرڈ کشنیر جو ہیں وہ داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے. انہوں نے ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا دوستانہ ان کا ہے سعودیوں کا. تو وہ خالد بن سلمان صاحب نے جو ہے وہ کہیں ان سے بات کی کہ یہ پاکستان کے اندرونی قانونی معاملات ہیں, اس پہ امریکہ جو ہے ذرا دور رہے, اس سے آپ کے اور امریکہ کے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اور یہ پیغام بڑے اچھے اور مضبوط جامع انداز میں ہمارے سعودی بھائیوں نے پہنچایا. اور اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے, ان کو پتہ چل گیا ہے, اور جہاں تک میری ناقص اطلاعات ہے اس کے مطابق جو خالد بن سلمان صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ فکر نہ کرو, جو ہے آپ اپنا جو بھی کام ہے وہ جاری رکھیں, ہم پاکستان کی ریاست کے دوست ہیں, ہم پاکستان کے دوست ہیں, نہ کہ ہم کسی شخصیت فرد واحد کے. ہاں ہم پر کچھ دباؤ تھا کیونکہ ہم نے کچھ پیسے حلال کرنے تھے, آپ کو پتا ہے انہوں نے فنڈ وانڈ لیے ہوتے ہیں, کچھ ظاہر ہے انہوں نے جو لابنگ کی ہوتی ہے, کوئی پیسے شیسے پکڑے ہوتے ہیں, وہ کوئی 2-4 باتیں کریں گے تو پھر اس قسم کے معاملات آئیں گے. تو یہ بات تو ٹھنڈ پروگرام ہو گیا ہے, یہ تو دوسرے لفظوں میں پروگرام بڑھ گیا ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. تو اس لیے اب جو کچھ ہوگا وہ پاکستانی قانون کے مطابق ہوگا. اب اگر آپ عبداللہ حمید گل کی بات سن لیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکیوں نے سعودیوں کو یہ بتایا ہے کہ ہم نے کچھ پیسے پکڑے ہوئے تھے. جی سنتے جائے کہانی سنتے, ہم نے کچھ پیسے پکڑے ہوئے تھے, ہم نے وہ پیسے حلال کرنے ہیں, لہٰذا ہم یہ کچھ بیانات عمران خان کے فیور میں دے رہے ہیں. لیکن اب ٹھنڈ پروگرام ہو چکا ہے تو آپ فکر نہ کریں, ایش کریں جس طریقے سے کر رہے ہیں, تو بس اب تن تو نہیں ہے بیسکلی یہ پروگرام بڑھ گیا وہ یہ بات. اچھا سب سے پہلے تو ہم یہ تصور کر لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں, چلو ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں درست ہیں. ٹھیک. جو منیر فاروق نے الزام لگایا سعودی عرب پہ, سعودی شاہی خاندان پر, محمد بن سلمان پہ, اور جو عبداللہ حمید گل نے, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو 6 جنوری گزر چکا ہے, ہم 7 جنوری میں داخل ہو چکے ہیں. جی میں کل کی بات ہے. اس 6 جنوری کو سزا سنائی جا چکی ہوتی عمران خان کو, مذاکراتی کمیٹی لپیٹ دی گئی ہوتی, القادر ٹرسٹ والی, القادر ٹرسٹ میں سزا جو میکسیمم سنائی جا سکتی ہو نا, اگر یہ بات درست ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ they have a love lost for عمران خان؟ نہیں ایسی موجودہ حکومت کون سا 3 یعنی اگر یہ بات مان لیں, اس بات کو اگر آپ ڈریگ کر ہی رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے سعودی عرب کو ڈریگ کرنا ہے اور سعودی عرب یہ سب کچھ کر رہا ہے, اگر وہ واقعی کر رہا ہوتا اور اگر یہ واقعی بات درست ہوتی تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے وہ 1 سیکنڈ بھی لگاتی. آپ دیکھتے کہ عمران خان کو سزا بھی سنائی جا چکی ہوتی, مذاکراتی کمیٹی کو لپیٹ کے پھینک دیا گیا ہوتا, خیبر پختونخوا کی حکومت, علی امین گنڈا پور, آپ سب کچھ ہضم کر رہے تھے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. ہاں بالکل, وہاں گورنر راج اور دوسرا تیسرا یہ سارے معاملات ہو جائیں. تو یہ جو بیسکلی آپ اس تمام معاملے میں جو موجودہ حکومت ہے نون لیگ جو ہے وہ کتنے ویکر گراؤنڈ پہ, آپ اس کا اندازہ لگائیں. ان کی بات کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا, ان کے وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس کو کوئی بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور چڑھ دوڑتے ہیں جناب کس قسم کے. وہ کہاں سے شروع ہوئی تھی کہانی؟ سب سے پہلے یہ آیا کہ جی یہ رچرڈ گرینل جو ہے اس کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, فیک اکاؤنٹ ہے, یہ بیسکلی تحریک انصاف کا کوئی بندہ ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے, مغالطے میں ڈال دیا. بالکل ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو اپوائنٹ ہی کسی اور مقصد کے لیے ہوا ہے, اس کا تو تعلق ہی فارن افیئرز اور پاکستان کے ساتھ نہیں ہے, اس نے دوسرے وینیزویلا کے اور نارتھ کوریا کے معاملات دیکھنے. یہی کہا گیا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اچھا نہیں یہ ٹھیک ہے, باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آ رہا ہے تو اس نے خود تو بات نہیں کی. جب اس نے خود بات کی تو کہا کہ اس کا تو عہدہ ہی غیر اہم ہے. یہ ٹرمپ کے انر سرکل نے آؤٹر سرکل سے تعلق رکھا. جب اس نے ٹی وی میں انٹرویو دیا, ٹی وی پروگرام میں, اس کے بعد یہ ساری باتیں کر دی. اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں اس سارے معاملے میں ماضی کیا ہے. ماضی یہ ہے کہ جب محمد بن سلمان جو ہیں وہ جس طریقے سے اقتدار پہ انہوں نے گرپ بنائی گزشتہ کچھ عرصے میں, اور جو ہاؤس آف سعود ہے اس میں ٹرانزیشن ہونی ہے ٹو دا 3rd جنریشن. ابھی جتنے بھی ابھی تک سعودی فرما روا رہے ہیں وہ سارے ڈائریکٹلی کنگ عبدالعزیز ال سعود کے بیٹے ہیں. جی ایسا ہی. تیسری نسل میں ابھی تک اقتدار نہیں آیا, داخل نہیں ہوا, اگرچہ پریکٹیکلی اقتدار تیسری نسل کے پاس آ چکا ہے. محمد بن سلمان آل پاورفل, بالکل ایسے, لیکن ابھی تک اقتدار کا جو بیسکلی ٹائٹل ہے وہ ابھی بیٹوں میں چل رہا ہے. جی وہ بیٹوں میں چل رہا ہے, وہ پوتوں میں نہیں آیا ابھی. جی نہیں ہے. تو یہ جو ساری کہانی ہے اس میں جب آپ رائز آف محمد بن سلمان کو دیکھتے ہیں وہ بڑا فینومینل ہے, وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. محمد بن سلمان سعودی عرب سے باہر نہیں گئے, باہر نہیں پڑھے, ان کی اپ برنگنگ, کورٹ میں بیٹھنا, وہ سارا, اور پھر ظاہر ہے کہ ہر شاہی خاندان میں
داخلی جو ایک چپکلش ہوتی ہے اور اقتدار کی رسہ کشی ہے ہوتی ہے وہ ہوئی، اور اس میں وہ کن نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے اس میں سزائیں بھی ہوتی ہیں، اس میں کسی کے ساتھ وکٹمائزیشن بھی ہوتی ہے، سارے ہی اپنے اقتدار کے، سارے ہی اپنا ایک وہ تو ہے نا کہ میرا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے جی۔ اب وہ محمد بن سلمان جو ہیں ان کے بارے میں سب کو معلوم ہے، اور جو کنگ سلمان کے بچے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے جو فیملی ہے ان کے ساتھ بڑے کلوز ریلیشن شپ ہے۔ جیرڈ کشنر جن کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، جیرڈ کشنر کی محمد بن سلمان سے بھی دوستی ہے، اور مڈل ایسٹ پیس پلان جو بنایا گیا تھا اسرائیل کو تسلیم کروانے کا، اس میں جیرڈ کشنر جو ہے وہ مین کردار ادا کر رہے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ تک جن لوگوں کی براہ راست رسائی تھی ورلڈ لیڈرز میں، ان میں محمد بن سلمان شامل تھے۔ بعد میں کتابیں لکھی گئیں پہلے اقتدار کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے، کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے he would boast about his billions of dollars and businesses۔ یہ باقاعدہ جان بولٹن نے اور باقی لوگوں نے اس کے حوالے سے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ فون کے اوپر گپیں لگاتا تھا، محمد بن سلمان کو امپریس اپون کرنے کی کوشش کرتا تھا، اپنے پیسے گنواتا تھا، اور اس کا بڑا ذاتی اور بڑا ڈیفرنٹ قسم کا تعلق تھا، اور وکٹر اوربن کے ساتھ تھا، عبد الفتاح السیسی کے ساتھ تھا، طیب اردوان کے ساتھ تھا، جائر بولسنارو کے ساتھ تھا، عمران خان کے ساتھ تھا۔ جو بتاتے ہیں جو اس کے بارے میں جنہوں نے لکھا، انہوں نے کہا ان سب کے ساتھ ٹرمپ کا ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ، باقی ورلڈ لیڈرز کے مقابلے میں ایک ڈیفرنٹ تعلق تھا۔ تو یہاں تک تو بات اور کہانی درست ہے، لیکن اب آپ دو چیزیں ذرا نوٹ کر لیں، دو چیزیں آپ نے ضرور اپنے ذہن میں رکھنی ہے، کہ ایک تو ہنٹر بائیڈن، ان کے اوپر کچھ الزامات لگے تھے کہ جو بائیڈن کے دور میں اور جو بائیڈن کے عہدے سے فائدہ اٹھایا ہنٹر بائیڈن نے، جی۔ اور الزامات کی حد تک بات کریں تو جیرڈ کشنر پر ڈونلڈ ٹرمپ سے اسی طرح سے اسی پیٹرن کے اوپر مختلف فوائد حاصل کرنے کا الزام رہا، اور یہی وجہ ہے کہ جو کرنٹ کیمپین چلی امریکہ میں نے اس کو بڑا کلوزلی فالو کیا ہے، جو 2016 کی کیمپین کو ذہن میں رکھیں، اور 2016 سے 20 کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے فرسٹ ٹرم میں 2017 کی جنوری سے آنورڈ 2021 کی جنوری تک جیرڈ کشنر کا جو مرکزی رول، کردار اور ایکٹیو وہ آپ کو نظر آتے تھے، نہ وہ اس کیمپین میں نظر آئے ہیں۔ ایک جگہ میرا خیال ہے ان کی کوئی جلوہ نمائی ہوئی ہے ان کی اور ٹرمپ کی، ان صاحبزادے کی، اس کمپین میں نظر نہیں آئے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت تھی اس کمپین میں سارا کچھ۔ ہاں، وہ لارا ٹرمپ جو ہے وہ ان کا چل رہا تھا، وہ تھی، باقی لوگ تھے، لیکن ایرک ٹرمپ اور باقی لوگ بھی تھے، لیکن جیرڈ کشنر آپ کو وہ نہیں تھا، بالکل ایسا ہی۔ اس کی غالباً کچھ لوگ، یہ میری امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی بھی نہیں تھی میری امریکہ میں کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ، انہوں نے کہا کہ وہ جو ہنٹر بائیڈن والا یا جو فیملی کا ایک وہ فائدہ اٹھانے کا یا وہ تاثر ہے نا، اس وجہ سے تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ وہ سائڈ لائن پر کیا ہوا ہے کہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ جیرڈ کشنر کی کوئی امپورٹنس کم ہو گئی ہے یا اس قسم کا معاملہ، ظاہر ہے کہ وہ پارٹ آف دا فیملی تو سارا معاملہ ہے، اور پھر وہ انویسٹمنٹ کمپنی بلینز آف ڈالر کی کہانی یہ سارا کچھ تو موجود ہے، لیکن اب سوال جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے۔ سب نمبر 1 کہ جیرڈ کشنر کی کیا ذمہ داری ہوگی، کیا موجودہ ٹینیور میں جیرڈ کشنر کو اسی طریقے سے کوئی رول ملے گا جس طرح پہلے ٹینیور میں تھا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مڈل ایسٹ پیس پلان کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں؟ ٹھیک، اب تو ہم 4 سال فارورڈ آ چکے، 4 سال پہلے سچویشن اور تھی، 4 سال کے بعد بائیڈن کے زمانے میں آپریشن طوفان الاقصیٰ کے بعد سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہے، تو انہوں نے کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے۔ نمبر 2 محمد بن سلمان بھی وہ والے محمد بن سلمان نہیں ہے، محمد بن سلمان نے جو ہے وہ تھوڑے سے حالات کے تھپیڑے بھی کھائے، چینج ہو گئے بہت سارے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور اقتدار میں 2 اکتوبر 2018 جمال خاشقگی کا مرڈر ہوا ترکی میں، اس کے فال آؤٹ میں محمد بن سلمان کو جو سب سے زیادہ آسرا یا سپورٹ ملی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے تھی، اور جو بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ I'll make him a pariah of the world، I'll make Saudi Arabia a pariah of the world، یعنی کہ میں اچھوت بنا دوں گا، ان کو کوئی منہ نہیں لگائے گا، یہ کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں CIA کی رپورٹ پبلک کروں گا جس میں نامزد کیا گیا ہے، جس میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے محمد بن سلمان کو، وہ اس نے کیا، کوشش کی۔ جین ساکی ترجمان وائٹ ہاؤس کی تھیں، ان سے سوال ہوتا تھا، وہ کہتی تھیں کہ وی آر ری کیلیبریٹنگ آور ٹائز ود سعودی عربیہ، ہم انہیں اثر نو ترتیب دے رہے ہیں،
وہ جو اثر نو ترتیب دینے کا معاملہ تھا اس میں وہ کہتے تھے کہ محمد بن سلمان جو ہیں ان کی تو ڈائریکٹ فون کال بھی نہیں ہو سکتی جو بائیڈن کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کے ہم پلہ اور ہم منصب نہیں ہیں. تو ہم پلہ اور ہم منصب ہیں شاہ سلمان، وہ تو بات کر سکتے ہیں جو بائیڈن کے ساتھ. اگر محمد بن سلمان نے ادھر واشنگٹن میں کسی سے بات کرنی ہے تو وہ جنرل لائیڈ آسٹن کے ساتھ بات کرے جو ہمارے وزیر دفاع ہیں، کیونکہ وہ ان کے ہم منصب بنتے ہیں. تو یہ ساری ایکسرسائز ہوئی. اس ایکسرسائز کے نتیجے میں کیا ہوا، محمد بن سلمان کلوز ہوتا گیا پوٹن کے. اور جو اوپیک ہے، اوپیک پلس رشیا، اس فارمیٹ میں انہوں نے کولیبریٹ کیا رشیا کے ساتھ آئل پروڈکشن کے حوالے سے. یوکرین کا کرائسس آیا، آئل پروڈکشن کو کم کیا. آئل پروڈکشن کو کم کرنے سے دنیا میں اور اس کا برن پھر تمام امریکی اتحادی ممالک کو اٹھانا پڑا. امریکہ کے جو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز جو ایس پی آر ہے وہ تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر آیا. وہ 700 کچھ ملین بیرل تیل انہوں نے اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز میں رکھنا ہوتا ہے. کوئی 200-300 ملین بیرل تیل وہ اسٹریٹجک ریزروز میں سے نکال کر بائیڈن کو استعمال کروانا پڑا. گر گیا ادھر. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جو بائیڈن جو ہے وہ جاتا ہے، وہ ایک اس کی پھر تصویر مشہور ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا فلاسک لے کے جا رہا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے اسی محمد بن سلمان سے کہ آپ جو ہے وہ تیل کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھا دیں. تو محمد بن سلمان کا جو لیول ہے آپریٹ کرنے کا، وہ اس پوری دنیا کی پالیٹکس میں ارتعاش لانے والا ہے. اور اس میں یہ کہنا کہ اچھا، پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ایک چیز اور چلی تھی. وہ معاملہ یہ چلا تھا کہ جب دورہ ہوا پاکستان سے، ایک بڑا ہائی لیول دورہ ہوا 5 نومبر، جس دن الیکشن ہو رہا تھا، ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا. اور یہاں پر لوگوں نے کہا کہ یہ اس کو جوڑ دیا کہ ٹرمپ کے جیتنے کے یا اس کی وجہ سے امریکی انتظامیہ کو قابو کرنے کے لیے محمد بن سلمان سے ملاقات کرنے گئے. یہ مہینوں پہلے دورے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. اس کو بھی یہ رنگ دے دیا گیا فار دا پولیٹیکل ریزنس. یہاں پر نون لیگ کو، جسے کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ ہر چیز اس وقت جو کر رہے ہیں جس طریقے سے ہو رہی ہے. اب دیکھیں فار ایگزامپل، اب میں ایک تو بات کر ایک سوال بھی کرنا چاہتا تھا. چلیں ایک تو میں بات کر چکا نا کہ محمد بن سلمان نے اگر یہ ایشورنس دی ہوتی ہے، یہ سچ اچھا ایک سوال لے لیں مجھ سے شاہ صاحب، کر چکے ہوتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا. ایک سوال مجھ سے لے لیں شاہ صاحب. اگر ایک لمحے کے لیے منیب فاروق کی بات یا عبداللہ گل کی بات مان لی جائے ایک لمحے کے لیے، تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیل سے عمران خان صاحب نے گفتگو کی تھی اور پھر ٹویٹ پہ کیا تھا کہ مجھے جب گولی وزیر آباد میں لگ گئی تھی تو مجھے سب سے جو پہلی کال آئی تھی وہ MBS کی آئی تھی. تو یہ کیا پھر اس طرح کا کہ وہ ادھر اور پھر ادھر، ہم اپنی داخلی لڑائی میں، داخلی سیاسی لڑائی میں گھسیٹتے ہیں نا. تو اب وہ نون لیگ نے جس طریقے سے اس سارے معاملے کو پلے آؤٹ کیا ہے، سمجھ یہ نہیں آتی کہ پھر آپ اس کی میسیجنگ کیوں کروا رہے ہیں. اور پھر جو طاہر اشرفی کا جو ٹویٹ آیا اس پر بھی بات کریں نا کہ اس جیسے ہی یہ انہوں نے یہ گفتگو کی عبداللہ گل نے اور منیب فاروق صاحب نے، اس کے اگلے ہی لمحے کوئی 10-15 منٹ کے بعد، چند لمحوں کے بعد، طاہر اشرفی صاحب کا ایک ٹویٹ آ گیا. طاہر اشرفی صاحب آپ کو پتہ ہے کس کی زبان بولتے ہیں یا لکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ نہیں، سعودی عرب کو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، پاکستان کی عوام سے محبت کرتا ہے، ہم ان کی عوام سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے بڑا محترم ہے، تکریم ہے، صبح سم کا روزہ مبارک ہے وہاں پر، لیکن اس کو اس معاملے میں نہ گھسیٹا جائے. ہاں تو گھسیٹ رہے ہیں نا، وہ گھسیٹ تو رہے ہیں. اب وہاں پر الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ملک کے ایک پولیٹیکل لیڈر جو کہ جیل میں ہے، الزام کو اگر اس کو ذرا کھول لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منیب فاروق بات کر رہے ہیں یا جو عبداللہ گل بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے جو سعودی شاہد خاندان کے اس وقت کیپٹن آف دا شپ بنے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بندہ جیل میں رہے اور دوسری حکومت قائم رہے. یہ کتنا سخت لفظ استعمال کیا کہ امبیسڈر بنے پاکستان، یہ الزام ہے نا. یہ اب الزام ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں فار ایگزامپل یہ بات درست ہے اور امریکہ کی انتظامیہ یہ زور نہیں ڈالتی تو پھر کیا ہوگا؟ 3 سال سے نہیں ڈال رہی تھی نا، پھر کیا ہو گیا تھا؟ جی ایسا ہی. تو مسئلہ اس وقت اصل میں ہمارا داخلی ہے جس کو ریئلائز کرنا ہے اس حکومت کو. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ سے پریشر نہ آنے کی صورت میں ان کے لیے کوئی بہت بڑی فتح ہو جائے گی، تو اگر وہ فتح یہ ہے کہ امریکہ سے پریشر نہ آئے تو وہ بائیڈن کے وقت میں نہیں آ رہا تھا نا. نہیں آ رہا تھا، بالکل ایسا ہی ہے. اس وقت آپ نے کیا کر لیا؟
کچھ بھی نہیں اس کیا وقت کیا آپ نے عمران خان کی پاپولیرٹی ختم کر دی؟ نہیں. کیا اس وقت آپ نے پوری دنیا کو یہ یقین دلا دیا کہ ان کی پولیٹیکل پرسیکیوشن نہیں ہو رہی؟ کیا آپ نے ان کے خلاف ہونے والے تمام تر مقدمات جو ہیں ان پر دنیا کو یقین دلا دیا کہ اس کے اوپر ڈیو پروسیس آف لا فالو ہوا ہے؟ جی. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وقت رہ گیا بہت کم. یہ کھڑا ہے 20 جنوری. جی. آج ہم 7 جنوری کو گفتگو کر رہے ہیں. 13 دن. 12-13 دن باقی ہیں. 12-13 دن کے بعد اس کا نتیجہ ملنا شروع اور نکلنا شروع ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ گھوڑا بھی ہے، میدان بھی ہے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. تو یہ اب آپ کو بھی پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں. حکومت کے لیے جو صورتحال ہے وہ تلوار اس کی لٹک رہی ہے، اور محمد بن سلمان اور وداؤٹ محمد بن سلمان آپ امریکی انتظامیہ، نان امریکی انتظامیہ. اب 8 فروری تو امریکی انتظامیہ نے نہیں کروایا تھا نا. جی. 8 فروری کو کیا ہوا تھا؟ نون لیگ اپنی پرفارمنس کے اوپر یہ حکومت توجہ دینے کی بجائے اسی معاملے میں لگی رہے گی تو آپ کو صورتحال اگلے کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گی. جو امریکہ میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ادروائز انٹرنیشنلی جو اوپر تلے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے وہ ہوں گے. اور یہاں پر یہ سمجھنا کہ محمد بن سلمان فلاں کو سیو کر لے گا، نہیں فلاں کو کر لے گا، یا امریکہ فلاں کو سیو کر لے گا، فلاں کو نہیں کر لے گا. اگر داخلی سیاسی لڑائی کو دیکھیں تو عمران خان نے اگینسٹ آل دا آڈز ان سب کو جو ہے وہ چاروں شانے چت کیا. دوار کا ہمیں تو یہی نظر آ. بہت شکریہ شاہ صاحب. شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہماری داخلی معاملات ہیں اس میں تو لے کے سیٹنا چاہیے بالخصوص باہر کے ممالک کو، لیکن فی الوقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے کوئی 1.5-2-3 سال سے یہ جو جنگ جاری ہے، اس جنگ میں عمران خان صاحب نے اپنے مخالفین کو دوار کے ساتھ لگا دیا ہے. مجھے اور شاہ صاحب کو اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.